اسلام آباد کی عدالت کا بڑا فیصلہ، عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت نکاح کیس سے بری کر دیا گیا۔ جج افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کالعدم قرار، دونوں کے روکار جاری۔ عدالت نے کہا کہ اگر عمران خان اور بشرا بی بی کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں تو رہا کر دیا جائے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل سے آج رہائی کا امکان۔ نیب ٹیم کی اڈیالہ جیل میں اہم انٹری، نئے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کا امکان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کی سربراہی میں 2 رکنی نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ ٹیم گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل گئی۔ دوسری جانب انتظار پنجوتھا اور پی ٹی آئی وکلا کی ٹیم بھی اڈیالہ جیل کے باہر موجود۔ عدت کیس فیصلے کے بعد اسپیشل میسنجر رہائی کا روپکار لے کر اڈیالہ جیل روانہ ہوا۔ عمران خان اور بشرا بی بی آج رہا ہو جائیں گے یا نہیں، سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق آج فیصلے کے بعد بھی عمران خان رہا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی اے ٹی سی لاہور کے 9 مئی کیسز کی عبوری ضمانت کے فیصلے کے تناظر میں لاہور پولیس نے ان مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی ہے، جبکہ عمران خان کی اہلیہ ان اپیلوں کی منظوری کے بعد رہا ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے خلاف اور ایسا کوئی مقدمہ نہیں جس میں ان کی گرفتاری مطلوب ہو۔ عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے شرائط رکھ دی، نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ، بولے اب کیا فائدہ حکومت میں آنے کا، اسٹیبلشمنٹ نئے الیکشن کرائے۔ اڈیالہ جیل کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ہماری 3 شرائط ہیں، میرے کیسز ختم کریں، ہمارے لوگوں کو رہا کریں، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ انہوں نے کہا کہ سب کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ کہاں کھڑے ہیں، 1 سال سے جیل میں ہوں، صرف 3 ڈشز کھا رہا ہوں، پارٹی اختلافات ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف آخری کیس عدت نکاح کا تھا، رہائی ہونی چاہیے، آج گھر لے کر جائیں گے، بیرسٹر گوہر کا دعویٰ۔ نکاح کیس کے فیصلے پر چیئرمین پی ٹی آئی بولے ہم آج روپکار لے کر جائیں گے۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے پر بہت خوش تھے۔ ان کے مطابق عمران خان القادر ٹرسٹ کیس میں پہلے ہی ضمانت پر ہیں، جبکہ عدت میں نکاح والا یہ ان کے خلاف آخری مقدمہ تھا جس میں انہیں بری کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا اچانک تبادلہ کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد بڑائچ کا اچانک جمعے کی نصف شب اڈیالہ جیل سے ساہی وال جیل تبادلہ کر دیا گیا، جبکہ ان کی جگہ سپرنٹینڈنٹ جیل فیصل آباد عبدالغفار انجم کی اڈیالہ جیل میں تعیناتی کی گئی۔ انتظامیہ نے تبادلے کو معمول کی کارروائی قرار دیا۔ عدالتوں کے فیصلوں اور اہم امور پر مشاورت کے لیے نواز شریف نے نون لیگ کی تمام مرکزی قیادت کو پیر کو مری طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگی رہنماؤں کے سخت بیانات سامنے آئے، جبکہ فیصلے کی روشنی میں نون لیگ قومی اسمبلی سے اکثریت کھو چکی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں اس کی پوزیشن مستحکم ہے۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے $7 ارب قرض کا سٹاف لیول معاہدہ طے۔ حکومت نے قرض کی شرائط کے لیے بھاری ٹیکس وصولیوں کا پلان ترتیب کر لیا۔ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی اسٹرکچرل ریفارمز لانے کا اعلان کر دیا۔ نون لیگ مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کرے گی یا نہیں، پارٹی رہنماؤں کے مختلف بیانات آ گئے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اپیل میں جانا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ پیر کو ہوگا۔ حکومت فیصلے اور اپیل پر اپنے اتحادیوں سے مشاورت کرے گی۔ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی نہیں تھا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کریں گے۔ اس مقدمے میں پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، اسے بلا وجہ ریلیف دیا گیا۔ پاک بھارت لیجنڈز آج ٹکرائیں گے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل آج روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان برمنگم میں کھیلا جائے گا۔ پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 20 رن سے ہرایا۔ قومی ٹیم گروپ راؤنڈ میں غیر معمولی فارم کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 میں سے 4 میچز میں کامیاب ہوئی، جبکہ روایتی حریف بھارت کو بھی شکست سے دوچار کیا تھا۔